انسانیت پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہے ہمارا قرآن. اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے. ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے. جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے، وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے. اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یاد آئی، اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا. ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں اور طوائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے. سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ. یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو. ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضائے حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور 2 درختوں کی آڑ میں قضائے حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے. ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چیچی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں. ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن بچے چیچی کر رہے ہیں. چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں. چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چیچی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو. گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو. ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو. یہ چڑیا
تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، اس چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے، چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلے اسی جگہ پہ چلے، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلے اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر، چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو، وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو RSS والو، جھوٹے ہو بی جے پی کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشوری نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیا جاؤ۔ یہ صورتحال ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا۔ جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا۔ اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا۔
جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھ. ڈرو اللہ سے. اے اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھانا. اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں. آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلاؤ. ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو. قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہر مسلمان غور کرے پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے. ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے. اور آپ اسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. مولوی جرجیس بدنام ہے کی مثال کھری دیتا. میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے. تمہیں جو کرنا ہو کر لو، چاہو کیا کرو. کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں. اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑ. کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں. ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا. ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنا. اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں. معاف کیجیے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں،
دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے. کل کی تقریر میں کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے. یہ کھمبا ہے, مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے, مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے. سخت ہوا چلتی ہے, سخت آندھی آتی ہے اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں, یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں. ہوا چلی, آم کے پتے ٹوٹے, اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے, تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے. مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے. آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے اس پہ. آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں, اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے, وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے, اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں, بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں. آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے, رانچی لے جاؤ, اس کا علاج کراؤ. ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان دو چار نمازیں پڑھ لینے سے, دو چار عبادتیں کر لینے سے, دو چار فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے, دو چار اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے. آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد, اس کی جڑ بھی آم کی ہو, اس کا تنا بھی آم کا ہو, اس کی شاخائیں آم کی ہو, اس کے پتے بھی آم کے ہوں, اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو, تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے. اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو, آپ کا اٹھنا اسلامی ہو, آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو, آپ کی بنیاد اسلامی ہو, آپ کا چلنا اسلامی ہو, آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو, آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو, آپ کا چال چلن اسلامی ہو, آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو. جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں. ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے دو چار پتے چپک گئے ہیں, بس دو چار عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. اپنے جڑ میں مسلمان بنیے. بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو, اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو, چلو تو اسلام چھلکتا ہو, شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو, بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو. آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو, تب آپ مسلمان. یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی, یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے, جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے, چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو, چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں رکنا ہے. بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر. ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو, اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ. آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں, ریڈ سگنل ہو گیا, مطلب گاڑی روک دو. ہم نے گاڑی روک دی, لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا, چلا دیا. آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے, آپ نے قانون توڑ دی. پولیس نے آگے پکڑ لیا, گاڑی صاحب گاڑی چلا, لال بتی چل رہی تھی. ارے لال بتی چل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے. آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو, گاڑی آئی نہیں رہی تھی, ہم نے چلا دیا. پولیس والا کیا کہے گا؟ ریڈ سگنل کیوں توڑا؟
गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा, गाड़ी खड़ी करना, यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुजू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुजू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया ये कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फर्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते, 4 पढ़ते, नुकसान क्या। नहीं, जो बना दिया कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करो। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं, वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाएं कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस, आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती हैं, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकालकर, अपना दर्द निकालकर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। चीखी सब्बित कदमी याला दीनिक या अरहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफें मुझे मेरे दीन से दूर न कर दें, साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है, उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊंट से दूसरा पैर बांधा, इस ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया इन ऊंटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है, इस्लाम छोड़ती है या नहीं। सुमैया ने आसमान से नजरें उठाकर अबू जहल के चेहरे को देखा और कहा अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई उसकी नेमतों से मुकर सकता है क्या?